अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज सितंबर 2025 की 30 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, इनके सहूलतकारों, शापरों, टाउटों, सहाफियों और लौंडे लपाड़ों को ऐसे तख्ते तवे पर बिठाया कि इनके दिमाग की चटनी बन चुकी है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं और इमरान खान के बुग़्ज़ में वो कर रहे हैं जिसके ऊपर कभी ये निदामत का इजहार किया करते थे। इनकी शक्लें देखें, इनकी गुफ्तगुएं देखें, इनके कमेंट्स चेक करें, इनकी वजाहतें चेक करें, इनका एटीट्यूड चेक करें, इनकी डायरेक्शन चेक करें, इनकी सहाफत चेक करें, इनकी गलाजत चेक करें, आपको लग पता जाएगा। तो आप जब बेनिफिशियरी होते हैं सिस्टम और सिचुएशन के, तो फिर आप कुछ भी करने को तुल जाते हैं। ये जो मैं ना मानू की रट है ना, ये सिर्फ वही लगाते हैं जिनका दामन साफ होता है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फिर गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने सिर्फ स्नब नहीं किया अली अमीन गंडापुर साहब को, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब के आगे शिकायतें भी रखी हैं। ये आज अलीमा खानम साहिबा ने डिटेल में बताया कि उनके खिलाफ क्या बात की गई है। लेकिन इमरान खान बाकायदा तौर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फुल फेथ करते हैं, तो अपनी फैमिली के ऊपर करते हैं। उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैं शेयर करूंगा। आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने अगले 24 घंटों में दारुल हुकूमत के घेराव का ऐलान कर दिया है। वहाँ हालात मजीद कशीदा हो रहे हैं। कोयटा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और हमारी जो मरकजी क़यादत है उसकी डायरेक्शन वो अजीब सी डायरेक्शन है, वो समझ में नहीं आ रही कि आप किस तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक वो तमाम शॉपर बरदार सहाफ़ी जिनकी डायरेक्शन चेंज होते देर नहीं लगती, जो पैराडाइम शिफ्ट का हिस्सा रहते हैं, जो अपना किबला और काबा बदलने में कोई कमी और कसर नहीं छोड़ते, उनके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है तो जनाब शहबाज शरीफ साहब के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या तू करके रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। ऑप्शन आपके हमारे पास और कोई है नहीं जनाब। सबसे पहली खबर मैं आपके सामने रखता हूं कि वो तमाम शापर बरदार सहाफत के ऊपर बदनुमा दाग किरदार जो बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात के बरखिलाफ चलते हुए इस वक्त इजराइल यानी आले यहूद के यारों और उनके सहूलतकारों के हक में खड़े हो गए। उनमें एक मुबशर जैदी साहब थे। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि उनके ट्वीट के ऊपर ट्वीट आ रहे थे और अब अलहाज अल मारूफ जनाब एंकर बरादरम लौंडा लपाड़ा साहब, उन्होंने भी शुरू कर दिया है ये काम और इसमें पूरा वो हिस्सा डाल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी सहाफत है भाईजान? आपके ओपिनियन से चले हम 2 मिनट के लिए कहते हैं कि आपका इख्तलाफी ओपिनियन है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं उस मुल्क के एक अदद जो बानी थे यानी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनका फरमान था कि ये एक नाजायज रियासत है और पाकिस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान तस्लीम करे ना करे ये बाद की डिबेट है, लेकिन अगर डायरेक्शन उसी तरफ जा रही है तो फिर आप उसकी सहूलतकारी करके किसके फरमुदात को नेगेट कर रहे हैं? क्या असल में यही वाली बात जो है वो एंटाई स्टेट होना है या ये वाली बात जो है ये आपकी ओपिनियन है? तो फिर इस तरह से तो इमरान खान साहब के साथ मिलकर जो ओपिनियन बिल्ड कर रहे थे उनकी ओपिनियन को भी उसी तरह ही एहतराम की निगाह से देखा जाना चाहिए था, बजाय इसके ऊपर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता। फिर जो तमगे या एजाजात वसूल करते थे उनको भी वैसे ही देखा जाना चाहिए था, लेकिन कोई और तमगा या एजाज या ओहदा कबूल करता था तो आप कहते थे ये लौंडा लपाड़ा है, 2 नंबर आदमी है, ये साफी नहीं है, ये सहाफत के लिबादे में शॉपर है। और अभी आप जो कर रहे हैं वो क्या है जनाब? इसके ऊपर आप मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। जनाब मंसूर अली खान साहब के मुतालिक चीज़ें आ रही हैं कि आपने जो है ये वाला काम करना शुरू कर दिया है और उस लॉबी के हक में बात करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब आज के दिन की दूसरी टॉप स्टोरी में शामिल करता हूँ। PTI अरकान कौमी असम्बली अवामी असम्बली लगाने पार्लियामेंट हाउस से अडियाला जेल पहुंचे हैं जी। और PTI मेंबरान कौमी असम्बली आमिर डोगर की क़यादत में काफिले की सूरत में अडियाला पहुंचे। इमरान खान के हक में शदीद नारेबाजी की,
پارلیمنٹ کے اندر باہر مزاحمت کرنے کا کہا اور اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے یہ نعرے لگتے رہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں جی. علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ روز عمران خان صاحب سے ملاقات کی. ملاقات برائے ملاقات نہیں تھی, اس میں خان صاحب نے تو جو کلاس لی مبینہ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق, وہ میں نے ٹویٹ بھی کر دیا تھا, اس کے اوپر بلاگ بھی کیا. لیکن آج علیمہ خانم صاحبہ نے کچھ باتیں کہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے کل عمران خان سے ملاقات میں میرے بارے میں 3 باتیں بولی ہیں کہ میں ملٹری انٹیلیجنس سے رابطے میں ہوں, سارا سوشل میڈیا میرے کنٹرول میں ہے اور میں پارٹی چیئرمین یا چیئر پرسن بننا چاہتی ہوں. پھر علیمہ خانم نے کہا کہ ہمیں عمران خان اور بشرا بی بی کی منتقلی کی اطلاع نہیں دی گئی, چیئرمین ہمارا بھائی ہے اور ہمیشہ چیئرمین رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جو میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں نا وہ کہیں نہ کہیں سبسٹینشل ہیں. کل رات سے میں ایک عدد ولاگ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو کسی اور جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب اس کے اندر سبسٹینس ہے, کہیں یہ ڈسکورس ہو رہا ہے. ان سے سوال ہوتا ہے اور کہتے ہیں ابھی تک ہمیں منتقلی کی اطلاع نہیں دی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بھائی آپ کے پاس جو سورسفل خبر لاتا ہے نا اس کے اندر کہیں نہ کوئی دم ہوتا ہے, یہ ہلکی پھلکی بات نہیں ہوتی ہے جناب. اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف کے اراکین پنجاب اسمبلی کا اجلاس, میاں اعجاز شفیع اسپیکر منتخب, 26ویں آئینی ترمیم کی مخالفت اور فلسطین کے حق میں قرارداد منظور, عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز جلد نمٹانے کا مطالبہ کیا گیا. بیرسٹر گوہر کا بھی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں اختلافات ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم سیاسی جماعت ہیں, جس پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو وہاں ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل کا معاملہ اتنا بہت زیادہ ہائپ اختیار کر گیا ہے, کہانی اصل میں کیا ہے. دیکھیں جی, کیونکہ جب پوری طرح سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک معاملے کے اندر انوالو ہو جائے تو آپ کو فیس سیونگ کا بھی پورا راستہ دیا جاتا ہے. اب میں رینیار خان شہر سے ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ 1-2 میزائل, ایک صبح کے ٹائم پہ ایک شام کے وہ ٹائم پہ مبینہ طور کے اوپر, اگر یہ پرانی یا فیک فوٹیج نہیں ہے تو میں اگر ہے تو میں اس کے اوپر ڈسکلیمر دے دوں گا, اگر نہیں ہے تو جو وہاں کے شہری رپورٹ کر رہے ہیں 2 عدد میزائل رینیار خان شہر کے اوپر سے لانگ رینج میزائل مبینہ طور کے اوپر گزرے ہیں اور اس کے اوپر ابھی ہمارے سرکار کی جانب سے وضاحت نہیں آئی ہے. پھر کوئٹہ کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ, بلاسٹ ہوا, 10 شہادتیں ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں عین اس مومنٹ کے اوپر ہو رہی ہیں جبکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ کسی طرح ابراہم اکارڈ کا حصہ ممالک جو ہیں اس میں ایک پاکستان بھی ہو. یہ ان کی کوشش ہے اور خواہش بھی ہے. تو ہمارے وزیر دفاع اس کے اوپر پہلے کامنٹ کر چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں. تو 2 ریاستی حل کے نتیجے میں ابراہم اکارڈ کی ایکسیپٹنس جو ہوگی وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر اس لیے ہوگی کیونکہ آپ کو اور ہمیں مبینہ طور کے اوپر یہ بتایا جائے گا کہ جس طرح خانہ کعبہ کی سیکیورٹی ہمیں دی گئی ہے ایک معاہدے کے تحت, اسی طرح بیت المقدس کی سیکیورٹی کا حصہ بھی اب پاکستان کے جو کرتا دھرتاؤں ہیں ان کی کنسنٹ کے ساتھ ہمارے پاس ہے. تو عوام اور جو آپ کا اس وقت ریلیجنشیا ہے اس کے پاس ایک فیس سیونگ کا مارجن ہوگا اور وہ یہ کہے گا کہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن کیا اس کی آڑ میں ہم بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روگردانی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ایک ناجائز ریاست کو ہم تسلیم کرتے ہیں؟ تو یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کبھی بھی اس حق میں نہیں تھے. اچھا اب آ جاتے ہیں جی, علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو کہا کہ پنجاب سے صرف 500 لوگ آئے تھے, یہ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں. اور پھر آج کے دن 2 عدد بڑے استعفے بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ کے اندر سے آئے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر آبی وسائل عاقب اللہ خان نے بھی استعفیٰ دے دیا. عاقب اللہ خان صاحب اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں میرے خیال میں. اچھا, اور خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم فیصل ترقئی نے بھی عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو یہ جو ہے یہ جو ڈبیٹ ہے یہ مختلف رنگ اختیار کر رہی ہے. علی امین گنڈا پور نے عمران خان کو کہا ہے کہ عمران خان کو آپ کنٹرول کریں, وہ رکاوٹ بن رہی ہے, اگر وہ نہیں مانی تو میں وزارت اعلیٰ چھوڑ دوں گا. عمران خان نے کہا جا چھاڑ دے. اچھا, عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی تینوں بہنیں علیمہ خانم, نورین خانم اور عظما خانم اڈیالہ جیل پہنچ گئی اور پولیس نے عمران خان کی بہنوں کو واگل کے مقام پر روک لیا. جبکہ آج کی تاریخ کے اندر ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بطور سینیٹر حلف اٹھا لیا ہے. تو اس کا مطلب کام پکا کرتا ہے تو کہانی لمبی ہونے جا رہی ہے, کہانی اتنی جلدی ختم نہیں ہو کے دے رہی ہے. اچھا, جس وقت پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں وہاں بری چیز یہ ہے کہ گل احمد جو ٹیکسٹائل ہے اس نے اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھا ہے. گل احمد ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ اپرل بزنس بند کرنے کا اعلان کر دیا. یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ سٹوری ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے ملک سے جب تک ایکسپورٹس بہتر نہیں ہوتی ہم ریونیو نہیں بڑھا سکتے, اور ابھی یہ اس طرح کمپنیاں بند ہو رہی ہیں. ادھر آزاد کشمیر, راولا کوٹ, ہجرا, عباس پور, گھائکلا,
پانیولہ اور تراڑ کھل میں دھرنے شروع ہو گئے اور وہاں پر حالات کشیدہ ہیں، جبکہ ایک دفعہ پھر جو فلک جاوید خان ہیں ان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ ریاست مخالف مبینہ ٹویٹ اور نون لیگ کی صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری کے خلاف تصویر اپلوڈ کرنے کے مقدمے میں فلک جاوید خان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ جناب کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ بری لگتی تو انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ پنجاب سے تعلق رکھتے ہو جہاں صرف انسانی جان کی نہیں جانوروں کی جان کی بھی قدر ہے۔ اچھا یہ والا پنجاب کہاں پایا جاتا ہے، کون سے مریخ پر پایا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی بتا دیں، کیونکہ آپ کی نظر میں ایک پرٹیکولر پارٹی کی عورتوں کی، مردوں کی، فیملیوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی کوئی قدر میری نظر میں تو نہیں ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، تو پتہ نہیں کہ کون سے یہ گولا پہ یہ والا پنجاب پایا جاتا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ عمران ریاض کہتے ہیں کہ یہ ایسے بزدل ہے کہ ان کے فیصلوں اور اقدامات کو سامنے بھی ان کا آقا یعنی امریکی صدر ہی لاتا ہے، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ صدیق جان کہتے ہیں کوئی نون لیگی وزیر ابھی تک دفاع میں سامنے نہیں آیا، لیکن مبشر زیدی صاحب تنے تنہا لڑ رہے ہیں۔ امید ہے کہ نماز فجر کے وقت آنکھ کھلنے پر انصار عباسی صاحب مبشر زیدی صاحب کو جوائن کریں گے اور مبشر زیدی صاحب کو تھوڑا آنکھ لگانے کا وقت مل جائے گا۔ حیرت ہے۔ اچھا اس میں ایک لونل بڑا صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں بھائی جان، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، تو ان کے اوپر میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ ایک صحافی اعجاز احمد صاحب جنہوں نے حال ہی میں واویلا بچایا کہ انہیں خان صاحب نے کہا تھا کہ بکواس بند کرو، ان کا ایک کامنٹ ہے، اس کے اوپر میں مزید کامنٹ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں خان صاحب نے مجھے غصے میں کہا کہ اپنی بکواس بند کر، تو پھر میں نے اپنی بکواس بند کر دی۔ جناب والا آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، آپ اپنی بکواس بند کریں نہ کریں، میری صرف اتنی عرضی سنیں کہ کسی دن ملک کے 35 نامور صحافیوں کی 2.5 سال سے جاری جبری بکواس بندی پر بھی کھل کے بکواس فرما دیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی ہمیں یہ سمجھنے میں کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں۔ صحافیوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے لوگوں سے تو ہمیں اتنے توقع نہیں تھی۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔